تم کہتے ہو اب درد برداشت سے باہر ہو گیا ہے، جبکہ میرا اللہ کہتا ہے وہ کسی کی برداشت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تم بس صبر کرو اور یقین رکھو، دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے، تمہارا چہرہ اور جائے نماز تمہارے آنسوؤں سے بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کریں۔ تمہارے حصے کا خوبصورت آسمان ایک دن تمہیں ضرور نصیب ہوگا، جس دن تمہاری دعاؤں اور اس کی کائنات کے 7 رنگوں کا ایک ایسا منظر بنا ہوگا کہ تم ماضی کی سب تلخ باتوں کو بھول جاؤ گے۔ کیا تمہیں لگتا ہے تمہارا رب تمہارے دکھ کو نہیں جانتا؟ وہ دکھ جن کے لیے آنسو تم نے اس کے سامنے بہائے، جن دکھوں کے آنسو تم نے اپنے حلق سے اندر ہی کر لیے، جو مصیبتیں تم تک آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے اللہ پاک تمہارے دکھوں کو نہیں جانتا؟ وہ جو 2 رنگوں والے پانی کو ایک ہی ساتھ سمندر میں رکھنے پر قادر ہے، کیا وہ تمہارے دکھوں کو نہیں جانتا؟ وہی تو ہے جو سب جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ دکھ تو تبھی آتے ہیں جب ہمیں اللہ پاک سے قریب ہونا ہو، اور جو اللہ پاک سے قریب ہو جاتا ہے اس کا کوئی دکھ نہیں رہتا۔ اور کبھی تم بہت پریشان ہوتے ہو نا، اور اداس بھی تو رہتے ہو، یہ سوچ کر کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہاں، ابھی کافی سوچیں آئیں گی تمہارے ذہن میں، ابھی کافی خیال گردش کریں گے تمہارے ذہن میں کہ نہ جانے کیسے دعائیں قبول ہوں گی۔ کب دعا قبول ہوگی تو سنو، کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلتے ہی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن کیا تم جانتے ہو جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ تڑپ کر روتے ہو، جس چیز کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، تو ایسی چیز پر میرا اللہ تم سے کچھ امتحان ضرور لیتا ہے۔ اس چیز کے ذریعے وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے، وہ تمہیں تڑپا کر اپنے قریب لاتا ہے، وہ تمہیں رلا کر تمہاری کشش اور بڑھاتا ہے۔ تو ایسی چیز پر میرا اللہ تمہیں کچھ امتحان سے گزارتا ہے تاکہ وہ تمہاری کشش، تمہارا تڑپنا دیکھ سکے۔ وہ تمہارا صبر آزمانا چاہتا ہے، وہ تمہیں بہت بڑی خوشی دینا چاہتا ہے، وہ خود پر تمہارا یقین بڑھانا چاہتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یہ یقین صبر کے بغیر ممکن نہیں، اور صبر سے بڑھ کر اور کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے اس کا نام لیتے ہو، جو ایک آنسو بھی اتنی محبت سے سنبھالتا ہے، تو سوچو وہ تمہاری دعائیں کیسے رد کر سکتا ہے جو صرف اسی سے مانگی گئی ہوں۔ وہ ان سجدوں کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے جو تکلیف میں صرف اسی کے سامنے کیے گئے ہوں۔ وہ تو خود قرآن میں کہتا ہے، اور یقیناً تمہارا انجام تمہارے آغاز سے بہتر ہوگا۔ اور کبھی بھول کر بھی یہ خیال اپنے دل میں نہ لانا کہ وہ رب تمہیں بھول گیا ہے۔ کیا تمہیں خود وہ وقت بھول گیا ہے کہ جب تم کمزور اور ناتواں اپنے والدین کو سونپے گئے تھے، تو جس اللہ نے تمہیں اس وقت اکیلا نہیں چھوڑا، تو وہ کیوں کر تمہاری آزمائش میں تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو ہر پل تم پر نگاہیں کیے ہوئے ہے، تو پھر آخر کیوں تم اتنے مایوس ہو؟ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر کہی انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ تو بس ٹوٹے ہوئے دلوں کو سجدے میں لگا دیتا ہے، ان روتی ہوئی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے۔ اور جو دل سجدوں میں خدا کی مدد کے منتظر رہتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ کی محبت بھی مثالی ہوتی ہے۔ اور دیکھنا اللہ پاک تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا، جو تم چاہتے ہو وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا۔ جو تم مانگتے ہو وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیر لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا،
سکون سے خالی نہیں آئے گا۔ یقین رکھو اللہ پاک کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں، اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ پاک خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ پھر یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پہ مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ پاک سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بے یار و مددگار نہیں رہا۔ اور جان لو کہ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا۔ تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور صحیح، جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ دعاؤں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو۔ مانگو اللہ سے، بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے۔ تم نہیں جانتے تمہاری کون سی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور فوراً تمہارا مقدر بدل دے۔